कोई 7-8 मुल्क हैं जिन्होंने या एवैक्यूएशंस कर ली हैं या उन्होंने रिक्वेस्ट की है चाइना को कि वो अपने लोगों को एवैक्यूएट करना चाहते हैं। चाइना ने बहुत खुशी से नहीं, क्योंकि उनका ख्याल है और हम इस बात की तायद करते हैं, पब्लिक हेल्थ के हवाले से ये ठीक एक इक़दाम नहीं है। चीन से शहरियों को निकालना पब्लिक हेल्थ के हवाले से ठीक नहीं, डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं। चीनी हुकूमत और सफारतखाने से मुसलसल राब्ता है। चीनी हुकूमत के इक़दामात अवाम के लिए मुफीद हैं। आज शाम तक कोरोना वायरस की तशख़ीस के लिए किट्स मौसूल हो जाएंगी। पाकिस्तानियों के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं जो किया जाना चाहिए। एक के बाद दूसरा इत्तेहादी नाराज। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत का इजलास। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी पर काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात का जायज़ा लिया गया। मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से ट्रैवल एडवाइजरी बेहतर होने पर भी तबादला ख्याल। चौधरी और MQM कहीं नहीं जा रही। नवाज शरीफ ने आना नहीं, मरियम ने जाना नहीं, शहबाज आ सकता है। FGIR की रिपोर्ट को तब्दील नहीं कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। उसमें अफसरों को सजाएं देनी है। दुनिया की कोई ताकत कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी को ख़त्म नहीं कर सकती। MQM कहीं जा रही है ना चौधरी बरादरान। शेख रशीद का सब ओके का दावा। बोले नवाज शरीफ ने आना नहीं, मरियम ने जाना नहीं, शहबाज शरीफ आ सकते हैं। उनकी ऑपोजिशन नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं, सिर्फ और सिर्फ महंगाई है। आर्टिक एक्सपोर्ट ना करने का कहा था। सानेहा तेज गाम के जिम्मेदारान अफसरान को सजाएं देने जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में जिद्दोजहद आज़ादी जारी रहेगी। IG सिंध कलीम इमाम को ओहदे से हटाने के लिए वज़ीर आला मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म को तीसरा खत। भेजे गए 5 नामों में से IG मुकर्रर करने पर इसरार। कहा गवर्नर सिंध को मुशावरती अमल में शामिल करना गलत है। IG को हटाने के लिए ठोस वजूहात के बावजूद 1 माह से मामला लटकाया हुआ है। कलीम इमाम का रवैया सिंध में नफरतों का सबब बन रहा है। सिंध हुकूमत का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बंद करने या नाम बदलने पर बनी गाला के घेराव का ऐलान। सूबाई वजीर इस्माइल राहू कहते हैं सिलेक्टेड हुकूमत बेनज़ीर के नाम से खौफजदा है। सईद गनी बोले नून लीग ने भी PISP का नाम तब्दील करने की कोशिश की थी। वज़ीर आज़म इमरान खान पीर को 2 रोज़ा दौरे पर मलेशिया रवाना होंगे। विफाकी काबीना का वफ्द भी वज़ीर आज़म के हमरा होगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मुख्तलिफ MOUs पर दस्तखत किए जाएंगे। महातीर मोहम्मद से 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। पेशावर BRT करप्शन तहकीकात। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। अदालत ने एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को तलब कर लिया। LNG स्कैंडल। नून लीग रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब उनके खिलाफ सियासी बुनियादों पर कार्रवाई कर रहा है। रेफरेंस का ट्रायल मुकम्मल होने तक जमानत पर रिहा किया जाए। कलर कहार सयाहती मकाम भी और सदियों से रूहानियत का मरकज भी। आलमी शोहरत का हामिल शहर अपने अंदर एक तारीख समोए हुए है। खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला और दिलकश नज़ारे सयाहों की तवज्जो का मरकज हैं। वहीं हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के 2 पोतों के मज़ार पर अकीदतमंद कल्बी सुकून हासिल करते हैं। ब्रेक्जिट के हवाले से लंदन में पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। कुछ कारोबार ठप होने का खदशा जाहिर कर रहे हैं तो वहीं कुछ अफराद इस मौके पर पाकिस्तान के लिए नए नए मौके तलाश कर रहे हैं। कारोबारी हजरात ने इस हवाले से ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन आवान से बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं।
پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے ہوگا یہ، اگر ہم obviously we are Great Britain, we are out of اس پہ تو we can handle ourselves، اور اس بہتر ہوگا پاکستان کے لیے کہ پاکستان کے لیے اور دروازے کھل جائیں گے، بزنس کے لیے اور دروازے کھل جائیں گے، اور پاکستان جو بھی اپنا فروٹ وغیرہ، سبزی وغیرہ، میٹ، دالیں اور یو کے میں بیچ سکتا ہے۔ لیبر کا ہوگا، جو یورپین ہمارے پاس کام کرتے تھے پہلے، جس طرح میرا ہوٹل ہے، ہوٹل میں کافی ہمارے یورپین ہیں تو ان کو پرابلم پڑی ہوئی ہے، تو اللہ کرے کہ یہ بہتری کی طرف آئیں۔ Generally, the Brexit is a negative thing for all business people, I believe. But having said so, and I've been talking a lot of negative about Brexit, پر مجھے لگتا ہے کہ Brexit شاید کچھ opportunities بھی لائے اپنے ساتھ۔ For instance, اگر یورپین یونین کا ڈور بند ہوتا ہے for business people in UK, perhaps Pakistan can replace some of those products and we can build those links between the investors here and our suppliers in Pakistan. بزنس مین کو افیکٹ کرے گا میرا خیال ہے، کیونکہ یہ جو چینج آف ٹیرفس ہوں گے، کسٹمز ڈیوٹیز کے جو ٹیرف وہ چینج ہوں گے، اور ہمیں سب سے بڑا پرابلم ہوگا لیبر اور مین پاور کا، اینڈ آئی فور سی کہ یہ انیشیل شاک مارکیٹ کو ضرور افیکٹ کرے گا، پر ان دا لانگر رن یو کے گورنمنٹ اور پالیسی میکرز جو ان سے ہیں وہ کوئی ایسی پالیسی بنائیں گے جس سے کنزیومر کو کم سے کم افیکٹ ہو۔ بریکزٹ از اے پازیٹیو، ہماری کمیونٹی کے لیے پازیٹیو ہے کہ ابھی جو پلینگ فیلڈ ہے وہ لیول ہو گیا ہے، بے شک جابس کے لیے، جو ٹریڈ کے لیے ابھی جو یورپس کو بینیفٹس مل رہے ہیں وہ ہماری کمیونٹی کو، پاکستان کو بھی بینیفٹس مل سکتے ہیں۔ آگے کے جو نتائج آئیں گے کمنگ فیوچر میں، ہو سکتا ہے شروع میں تھوڑا سا افیکٹ کرے، لیکن اس کے بعد جتنے بھی کامن ویلتھ کنٹریز ہیں وہ یو کے کی پالیسیز کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ امیگریشن میں اپنی نیو پالیسیز کیا لے کے آئیں گے، اور جب نیو پالیسیز آئیں گی تو اوبویسلی ڈفرینٹ کنٹریز سے یہاں پہ لوگ آئیں گے، ان کی وجہ سے یہاں پہ جابس بھی بڑھیں گی، بزنس بھی بڑھیں گے۔ جو بریکزٹ کل سے میرے خیال ہونے جا رہا ہے، اس سے بڑی اپرچونٹی پاکستان بزنس مین کے لیے بھی اور پاکستانی گورنمنٹ کے لیے بھی، اس کو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ سیریس لینا چاہیے، اور یو کے گورنمنٹ کے ساتھ ان کو انگیج کرنا چاہیے، تاکہ پاکستان میں جو پاکستان سے اگر انویسٹر یہاں پہ آنا چاہیں تو اس کے لیے یہاں پہ بیٹھ کر گورنمنٹ کے ساتھ پراپر ایک نیگوشیٹ ہونی چاہیے۔ کیونکہ کافی دیر سے لابنگ کر رہا ہے، کیونکہ یہ چیز تو آپ کو 3-3.5 سال سے چل رہی ہے کہ یو کے چاہ رہا ہے کہ یار دوسری مارکیٹس کو بھی دیکھا جائے، تو میں سمجھتا ہوں پاکستانیوں کو اس کو اپرچونٹی کے طور پہ لینا چاہیے، اور جیسے خان صاحب کا انفلوئنس ہے یو کے گورنمنٹ کے اندر، تو میں سمجھتا ہوں خان صاحب کو اپنا انفلوئنس کو یوز کر کے اس کو چاہیے کہ میکسیمم اپرچونٹی پاکستان کو ملے۔ برطانیہ کے یورپی یونین سے انخلا سے برطانوی عوام کو کیسے فائدہ پہنچ سکتا ہے اور بریگزٹ کے قانونی پہلو کیا ہیں، یہ جاننے کے لیے گلاسکو میں ہمارے نمائندے شاہد میر نے اسکاٹ لینڈ کے مشہور قانون دان محمد شعیب سے خصوصی گفتگو کی۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے تو اس حوالے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ابھی ٹرانزیشنل ارینجمنٹ ہیں اینڈ آف دی ایئر تک، تو 1 سال تک تو کچھ بھی نہیں بدلے گا، نہ آپ کو سفر کرنے میں کوئی مشکلات ہوں گی، نہ ہی کوئی ویزے کا ایشو ہوگا، نہ ہی کوئی آن لائن ویور ہوگا، تو یہ جیسے سسٹم چل رہا ہے ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اصل جو مشکلات اگر آئیں گی تو وہ 2021 میں آئیں گی، جب یہ ٹرانزیشنل پیریڈ پورا ہو جائے گا، اور اس کے بعد اگر ان کے کوئی معاہدات نہیں ہو پاتے، جو ڈیل ہم لوگ کہتے ہیں عام بندے کی زبان میں، جب تک ڈیل نہیں ہوتی، تجارتی ڈیل نہیں ہوتی، اس کے ساتھ امیگریشن کی ڈیل بھی نہیں ہوتی، تو پھر مشکلات ہو سکتی ہیں۔ لیکن فی الحال تو جو انسیکیورٹی تھی کافی عرصے سے، جب سے ریفرینڈم بریگزٹ پہ ہوا ہے، کم از کم وہ آج کی رات ختم ہو جائے گی۔ ایک کلیئر ڈائریکشن کی جو سمت ہے وہ تعین ہو جائے گی کہ ہم وی آر نو لانگر ممبر آف یورپین یونین۔ اچھا یہ بتائیے گا شعیب بھائی کہ اس کے بعد ظاہری بات انڈرسٹوڈ بات ہے، جو مال وہاں سے آتا تھا تو اگر یہاں پروڈکشن اس کی شروع ہو جائے ود ان یو کے مختلف شہروں میں، جیسے سبزیاں، پھل وغیرہ اور بھی بہت سی چیزیں جو یورپ سے آتی تھی، تو اس میں تو ظاہری بات نظر آ رہا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو روزگار ملے گا۔ آپ سمجھتے ہیں ایسا ہوگا؟ دیکھیں ہمارے جو یو کے لوگ ہیں، ان کی جو ایگریکلچر پالیسی ہے یورپین یونین کی، اس پہ اعتراضات رہے ہیں
दो की एरिया हैं जिसमें जिन लोगों ने यूरोपियन यूनियन को रिजेंट किया है, एक एग्रीकल्चर पॉलिसी फार्मर और दूसरे फिशरी पॉलिसी। तो फिशरी में इवन जो स्कॉटलैंड के अंदर, हालांकि स्कॉटलैंड का जो रीजन है ये ओवरवेलमिंगली प्रो यूनियन है, यूरोपियन यूनियन में रहने का हामी है, लेकिन यहाँ की भी जो फिशरी इंडस्ट्री है वो सारे लोग खिलाफ थे, क्योंकि यूरोपियन को बहुत सारा कोटा दिया गया था जो हमारे अपने वाटर्स हैं विद इन ग्रेट ब्रिटेन। तो ये एक चीज है कि अगर उसमें पॉलिसी में चेंज आती है, डिपेंड है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या इंसेंटिव ऑफर करती है एग्रीकल्चर पॉलिसी के लिए। लेकिन एक चीज आपको यूरोप में स्टिल फॉर एग्जांपल ये फ्रूट्स वगैरह जो हैं ज्यादा स्पेन से आते हैं, तो अगर वो स्टिल सस्ते हैं और यहाँ पर हम अगर उसको प्रोड्यूस करेंगे वो महंगे होंगे, तो ऑब्वियसली सूट तो यही करेगा कि भाई इंपोर्ट की जाए। अच्छा ये बताइए शेख भाई कि आप समझते हैं कि इसमें जो अभी पाकिस्तानी जो वहां से कुछ लोग समझते हैं कि शायद वीजे निकले वहां से और इमिग्रेंट्स की इनको जरूरत हो, तो ये ब्रेक्जिट के बाद यहाँ के लोग काफी वहां भी चले जाएंगे, वापस यूरोप में चले जाएंगे, तो आप समझते हैं कि लाइक अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूं तो वहां से मजीद कोई लोग यहाँ आएंगे काम के सिलसिले में, और ऐसा हो सकता है? देखिए पहले जो था जो शॉर्ट टर्म टीयर 2 के टीयर 5 के जो हम आम जबान में वर्क परमिट कहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए जो जारी होते थे, वो सारे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज को जाते थे। क्योंकि ईस्टर्न यूरोपियन यूनियन के जो लोग हैं जब वो वेस्टर्न यूनियन में आए तो उनका क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड बहुत कम है, वो सस्ते दामों काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब ये प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है वो ये कहा है कि जहां से भी हमें अच्छी स्किल मिलेगी, चाहे वो अफ्रीका में होगी चाहे वो कॉमनवेल्थ में होगी, वी विल टेक इट। ठीक। अच्छा ये बताइए कि शेवर कि जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, आप समझते हैं मजीद जॉब्स क्रिएट होंगी ब्रेक्जिट की वजह से? देखिए जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई मे बी रॉन्ग, वो ये है कि वक्ती तौर पर हमें पहले थोड़ी इकोनॉमी जो है वो तजब्जुब का शिकार रहेगी, आफ्टर 2 to 3 years के बाद शायद टेक ऑफ करे, क्योंकि इस वक्त जो हमारी एक्सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट 40% विद इन यूरोपियन यूनियन है। जी। और वो बिलियंस के हिसाब से है, नॉट 1 or 2 बिलियन, थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस की ट्रेड है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI की मरकज़ी क़यादत का इजलास, इत्तेहादियों से राबते तेज़ करने का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि इत्तेहादियों से किए वादे पूरे किए जाएँ। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकराती कमेटियों को फौरी इत्तेहादियों से राबतों की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म को कोरोना वायरस से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, कहिएगा कि इजलास में क्या जो नई तश्कील शुदा टीम है उसे बरकरार रखने का फैसला किया गया है, क्योंकि काफ लीग ने दबे लफ्जों तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया था? जी बिल्कुल, जो कमेटियां तश्कील दी गई थी 2-3 रोज पहले वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इत्तेहादियों से बातचीत करने के लिए, वो भी बरकरार रहेंगी। और आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ है और इस इजलास में इत्तेहादियों से राब्ते तेज करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था इस इजलास के दौरान कि इत्तेहादियों से किए गए जो वादे हैं वो पूरे किए जाएंगे और जो कमेटियां हैं उनको फौरी तौर पर हिदायत की गई है कि वो राब्ते करें। ज़रा ये बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास में महंगाई को कम करने के हवाले से इक़दाम करने की हिदायत की है और ये कहा है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां आइंदा हफ्ते इस हवाले से ब्रीफिंग दें। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने दौरा मलेशिया से मुतालिक भी मशावरत की, जबकि अमरीकी ट्रैवल एडवाइजरी जो पाकिस्तान से मुतालिक तब्दील हुई है उस पर भी उन्होंने मुबारकबाद दी और ये कहा कि सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी का क्रेडिट सिक्योरिटी फोर्सेज और कौम को जाता है। बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी कुर्बानियों से मुल्क में अमन कायम किया है, वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान दुनिया में सियाहत का बड़ा मरकज होगा। सिक्योरिटी में बेहतरी का क्रेडिट पूरी कौम को जाता है। फ़हीम अख्तर, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
آگے بڑھتے ہوئے ناظرین آپ کو بتائیں کہ چین میں پاکستانیوں کا بہترین خیال رکھا جا رہا ہے۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کا پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستانیوں کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم کورونا وائرس سے متعلق لمحہ بلمحہ آگاہی لے رہے ہیں۔ پاکستانیوں کی باحفاظت واپسی ضروری ہے۔ چینی حکومت پبلک ہیلتھ کو یقینی بنا رہی ہے۔ چینی حکومت پر ہمیں مکمل اعتماد ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج شام تک کورونا وائرس کی تشخیص کے لیے کٹس موصول ہو جائیں گی۔ انہوں نے مزید کیا کہا، سنیے۔ ہمارے اسٹوڈنٹس کی دیکھ بھال بہتر ہو رہی ہے، ان کی صحت کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ ہمارا چین کی حکومت، ان کے فارن آفس، ان کی ایمبیسی، ہماری ایمبیسی چین کے اندر، یہ سب مستقل لمحہ بلمحہ رابطے میں رہتے ہیں۔ ہمارا اس پہ مکمل اعتماد ہے کہ چین کی حکومت جو اس سلسلے میں اقدامات کر رہی ہے وہ گڈ پبلک ہیلتھ ہے۔ پاکستانیوں کی فلاح و بہبود ان کی اولین ترجیح ہے اور سارے پاکستانی وہاں پہ سیف ہیں۔ آج شام تک ہمیں یہ کٹس وصول ہو جائیں گی اور کل سے یا آج سے ہی اگر ضرورت پڑے خدا نہ خواستہ تو ہم یہ ٹیسٹ کر کے کرونا وائرس کو کنفرم یا ایکسکلوڈ کر سکیں گے۔ کرونا وائرس کا خطرہ، پاکستان میں آنے والے تمام مسافروں کے لیے ہیلتھ ڈکلیریشن فارم جمع کرانا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ فارم جمع نہ کرانے کی صورت میں پاکستان میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تفصیلات کراچی سے ریحان ہاشمی کی رپورٹ میں۔ کرونا وائرس کا خطرہ، وفاقی وزیر صحت کا بڑا اقدام۔ پاکستان آنے والے تمام مسافروں کے لیے ہیلتھ ڈکلیریشن فارم لازمی قرار دے دیا۔ وزارت صحت کی ہدایت پر سول ایویشن ڈویژن نے ملک کے تمام ایئرپورٹس کے حکام کو ہدایت جاری کر دی۔ ترجمان سول ایویشن ڈویژن کے مطابق تمام مسافروں کو جہاز میں فارم دیا جائے گا۔ مسافر فارم میں اپنا نام، رابطہ نمبر، سفر کی تاریخ، مختلف ممالک میں قیام اور صحت کی تفصیلات درج کر کے ایئرپورٹ لاؤنج میں ہیلتھ اسٹاف کے حوالے کرے گا۔ ڈکلیریشن فارم جمع نہ کرانے والے مسافروں کو پاکستان میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ریحان ہاشمی، 92 نیوز، کراچی۔ چائنا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا معاملہ، پنجاب میں رہائش پذیر چینی شہریوں کی اسکریننگ کا عمل جاری ہے۔ ابتدائی طور پر شہر لاہور میں مقیم 150 چائنیز باشندوں کی اسکریننگ مکمل کر لی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق صوبائی دارالحکومت لاہور میں مختلف پروجیکٹ پر کام کرنے والے چینی باشندوں کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی پر موجود 100 اہلکاروں کی اسکریننگ بھی مکمل کر لی گئی، جبکہ اس حوالے سے بچاؤ کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں اس بارے میں آگاہی سیشن بھی منعقد کیا گیا، جس میں باشندوں کو اس سے بچنے کی احتیاطی تدابیر کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ وزیر ریلوے شیخ رشید نے مہنگائی کو حکومت کی سب سے بڑی اپوزیشن قرار دے دیا۔ انہوں نے مسلم لیگ کاف کی قیادت کے بیانات پر بھی حیرت کا اظہار کیا۔ بولے نواز شریف نے آنا نہیں، مریم نے جانا نہیں، شہباز شریف آ سکتے ہیں۔ لاہور سے دعا مرزا کی یہ رپورٹ۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا کہ ہماری اپوزیشن نون لیگ ہے نہ پیپلز پارٹی، ہماری اپوزیشن صرف اور صرف مہنگائی ہے۔ عمران خان صاحب سے کہا ہے کہ ہماری اپوزیشن نہ پیپلز پارٹی ہے نہ نون لیگ ہے، یہ ختم ہو چکے ہیں، ہماری اپوزیشن صرف اور صرف مہنگائی ہے۔ وزیر ریلوے چودھری برادران کے ساتھ تحریک انصاف کے خراب تعلقات پر پریشان بھی ہیں اور دعویٰ بھی کیا ہے کہ کاف لیگ اور MQM کہیں نہیں جا رہی۔ میں آج خود بڑا حیران ہوا ہوں، چودھری برادران میرے بھائیوں جیسے ہیں، خاص طور پہ شجاعت تو سکے بھائیوں جیسا ہے، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں شاید میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے کراچی جانا ہے، اگلی دفعہ آ کے ان سے پوچھوں گا یہ کیا ہو رہا ہے اور مجھے وہ ضرور بتا دیں گے کیا ہو رہا ہے۔ چودھری کہیں نہیں جا رہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ وزیر اعظم کو بتایا ہے کہ 15 دن میں KCR کو خالی کرانا آسان نہیں۔ خان صاحب کو بتایا کہ 15 دنوں میں KCR خالی کرنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے۔ دیکھیں وہاں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے ایسا، آپ خود سمجھدار صحافی ہیں،
کہ وہ جتنا بڑا جمگٹھا وہاں لاکھوں لوگوں کا اور ساری 6 کلومیٹر رہ گئی ہے تو پرائم منسٹر کے نوٹس میں ہونا چاہیے. پرائم منسٹر نے یہی کہا کہ بھی عدلیہ جس طرح کہتی ہے ان کو مطمئن کرے. وفاقی وزیر ریلویز کا کہنا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت کشمیر کو ختم نہیں کر سکتی. 5 فروری کو لال حویلی کے سامنے حسب روایت بڑا جلسہ کروں گا. کیمرامین عادل نواز کے ساتھ دعا مرزا، 92 نیوز، لاہور. نیب کی کارروائی بدنیتی پر مبنی ہے. LNG کیس میں گرفتار سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست دائر کر دی ہے. موقف اختیار کیا کہ کوئی جرم کیا ہے نہ کسی جرم میں معاونت کی. نیب نے 191 دن سے حراست میں رکھا ہوا ہے جو بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے. اسلام آباد سے حسین احمد کی رپورٹ دیکھیے. LNG کیس، اڈیالہ جیل میں قید سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. بیرسٹر ظفر اللہ خان کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ تمام تر ریکارڈ حکومت اور نیب کے پاس ہے. درخواست گزار سے کوئی ریکارڈ ریکور ہونا باقی نہیں. ٹرائل کورٹ جب بھی طلب کرے گی پیشی یقینی بنائی جائے گی. درخواست میں یہ بھی موقف اختیار کیا گیا ہے کہ نیب بادی نظر میں کوئی کیس بنانے میں ناکام رہا. نیب نے کیس میں عبوری ریفرنس دائر کیا جس کی کاپی تاحال فراہم نہیں کی گئی. سابق وزیر اعظم نے استدعا کی ہے کہ ضمانت بعد از گرفتاری منظور کی جائے. درخواست میں وزارت قانون اور نیب کو فریق بنایا گیا ہے. اس پروجیکٹ میں حکومت پاکستان کا 1 روپیہ نہیں لگا، صرف نفع ملتا ہے. کیسے؟ پرائیویٹ پروجیکٹ ہے، لوگوں نے پیسے لگا کے بنایا ہے. بازار سے قطر سے گیس آتی ہے اور وہ گیس پرائیویٹ کمپنیوں کو بکتی ہے اور اس میں سے حکومت نفع لیتی ہے. بیرسٹر ظفر اللہ خان کا کہنا تھا کہ ملک میں بجلی اور گیس کا بحران تھا جس کی وجہ سے اجالے ہوئے وہ جیل میں ہے. کیس کے درخواست گزار شیخ رشید ہیں لیکن وہ عدالت میں نہیں آئیں گے. حسین احمد، 92 نیوز، اسلام آباد. ناظرین، IG سندھ کی تبدیلی کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھنے کا نام نہیں لے رہا. وزیر اعلیٰ سندھ نے IG کو تبدیل کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کو تیسرا خط بھی لکھ دیا جس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے IG کلیم امام کی باتوں کو غیر سنجیدہ اور غیر مہذب قرار دے کر توہین آمیز قرار دیا ہے اور ایک مرتبہ پھر IG ہٹانے کا مطالبہ دہرا دیا. تفصیلات وقاص باقر کی اس رپورٹ میں. IG سندھ کی تبدیلی کا معاملہ سندھ حکومت کی پریشانی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی. وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعظم کو تیسری چٹھی لکھ دی اور ایک مرتبہ پھر سید کلیم امام کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ سامنے رکھ دیا اور بھیجے گئے 5 ناموں میں سے کسی کو IG سندھ مقرر کرنے پر اصرار. خط میں لکھا ہے کہ IG کو ہٹانے کے لیے ٹھوس وجوہات کے باوجود معاملہ 1 ماہ سے لٹکایا ہوا ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں IG فوری تبدیل کیے گئے جبکہ سندھ نے تبدیلی کا معاملہ وفاقی کابینہ کو بھیجنا 1993 کے معاہدے کے خلاف ورزی قرار دیا. وزیر اعلیٰ نے کہا IG کلیم امام کھلے عام سندھ حکومت کا مذاق اڑا رہے ہیں اور یہ رویہ سندھ میں نفرتوں کے بیچ بو رہا ہے. میں پہلی بات یہ کہ ابھی اتنی آسانی سے ٹرانسفر نہیں ہوتا اور جب جاؤں گا اپنے مقدس سے جاؤں گا. مراد علی شاہ نے لکھا کہ گورنر سندھ کو IG کے لیے مشاورتی عمل میں شامل کرنا غلط ہے. قواعد کے مطابق گورنر کا IG کی تبدیلی کے لیے مشاورتی کردار نہیں جبکہ حکومتوں کے درمیان فیصلہ سازی کے عمل میں شمولیت گورنر کی آئینی ذمہ داریوں کے منافی ہے. وقاص باقر، 92 نیوز، کراچی. IG سندھ کے تبادلے پر پیپلز پارٹی اور PTI کے درمیان لفظی جنگ عروج پر پہنچ گئی. وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کا کہنا ہے کہ گورنر سندھ اپنے چپڑاسی کو تبدیل نہیں کر سکتا. سندھ حکومت کا بوریا بستر کیسے گول کریں گے؟ گورنر سندھ گھومیں پھریں اور گپ شپ لگائیں. اسی پر دیکھیے کراچی سے یہ رپورٹ. IG سندھ کی تبدیلی کا معاملہ پیپلز پارٹی اور PTI رہنماؤں میں تلخیاں مزید بڑھ گئیں. بات الزامات سے بڑھ کر حکومت گرانے کی دھمکیوں تک آ گئی. میننگ فل کنسلٹیشن کریں، اس کے بعد دونوں گورنمنٹ تیار ہو تو IG صاحب کبھی بھی تبدیل ہو سکتے ہیں. لیکن یہ کہ IG گیا چلا گیا ایسا کوئی سین نہیں ہے. آئین کا آرٹیکل 235 34 اور 35 پڑھ لیں. آپ کا بوریا بسترا گول کر سکتا ہے گورنر، جو کرنا نہیں چاہتے ہیں. سعید غنی نے بھی کرارا جواب دیا. بولے گورنر سندھ اپنے چپڑاسی کو بھی تبدیل نہیں کر سکتا. سندھ حکومت کا بوریا بستر کیسے گول کریں گے؟ گورنر صرف گھومے پھریں اور موجے کریں. گورنر صاحب صرف جو ہے وہ موجے کرنے کے لیے موجے کریں، گھومے پھریں، دوستوں سے بیٹھیں، گپ شپ لگائیں. باقی اختیارات ان کے پاس کوئی نہیں ہے. گورنر اپنے گورنر ہاؤس کے چپڑاسی کا بوریا بستر گول نہیں کر سکتا ہے.
हुकूमत तो दूर की बात है। सईद गनी का कहना था कि आईजी सिंध विफाक को अंगूठा दिखा रहा है, अमली तौर पर पुलिस का सरबराह हुकूमत के कहने पर नहीं है। अगर कोई और आईजी या कोई और ब्यूरोक्रेट इस किस्म की तकरीर करे कि मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगा तो तरक्की लेके जाऊंगा, तो मुझे नहीं पता कि उस सूबे के चीफ मिनिस्टर का या वज़ीर आज़म का क्या उस पर रद्द-ए-अमल आएगा। लेकिन चूंकि ये सूबा सिंध है, सौतेला है, हमारे साथ रवैये लोगों के मुख्तलिफ है, वफाकी हुकूमत का रवैया मुख्तलिफ है, तो यहाँ सब जायज़ है। सईद गनी का कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो का नाम लोगों के दिलों में रहता है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने के लिए कानून को बदलना होगा। भारत के मुतनाज़ शहरियत के कानून की बाज़ गश्त यूरोपीय पार्लियामेंट में भी सुनाई देने लगी। बरतानिया से रुकने यूरोपीय पार्लियामेंट शफक मोहम्मद ने यूरोपीय पार्लियामेंट में करारदाद पेश कर दी, जिस पर मार्च में वोटिंग होगी। इस बारे में ब्रसेल्स से डॉक्टर मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट देखिए। भारत में मुतनाज़ा कानून शहरियत में तरमीम के इकदाम के खिलाफ यूरोपियन पार्लियामेंट ब्रसेल्स में करारदाद पेश कर दी गई है, जिस पर वोटिंग मार्च में होगी। यूरोपीय पार्लियामेंट में ये करारदादें यूरोपीय पीपल्स पार्टी और सोशल डेमोक्रेट पार्टी समेत 4 बड़े पार्लिमानी ग्रुपों की तरफ से पेश की गई थी, जबकि बरतानिया से रुकने यूरोपियन पार्लियामेंट शफक मोहम्मद ने इस करारदाद को पेश करने में अहम किरदार अदा किया। And I thought we had an agreement, but we haven't. I'm going to be away from here now. I'll be gone. God forbid, if something terrible happens to that new group of people that are going to be made stateless. भारतीय शहरियत के मुतनाज़ा कानून पर यूरोपियन पार्लियामेंट ब्रसेल्स में करारदाद पर बहस हुई, जिसमें मुतअद्दिद मेंबरान पार्लियामेंट ने हिस्सा लिया और भारतीय शहरियत के तरमीमी कानून पर गहरी तशवीश का इजहार किया। बरतानिया से ताल्लुक रखने वाले रुकने पार्लियामेंट जॉन हॉर्वथ ने भारतीय शहरियत के कानून में की गई तरमीम को इम्तियाजी कानून करार देते हुए कहा कि इस कानून से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और उनको तनहा किया जा रहा है। Respect for human rights is an essential element of the arrangements that this union makes with other partners. And without that respect for human rights, our relationship as a European Union with India will come under serious threat. ग्रीन ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट स्कॉट इनेस्ली ने वोटिंग मुलतवी होने पर दुख का इजहार किया। India's Islamophobic Citizenship Act, a resolution to which all the main groups had committed, but EPP have co-signed, but today have chosen to postpone the vote yet again. Now, faced with the pressure of India's diplomatic lobby, the EU have crumbled, capitulated, prioritising yet another trade summit with India over our commitment to protecting human rights. फैबियो कस्टाल्डो ने कहा कि CAA एक इम्तियाजी कानून है जो कुछ लोगों से उनका हक छीन कर दूसरों को दे रहा है। फिल बैनन ने कहा कि यह कानून सेकुलरिज्म और इंसानी हकूक के कवानीन के मुनाफी है। MP शफक मोहम्मद ने इस मौके पर कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि यूरोप ने हॉलोकॉस्ट से सबक सीख लिया होगा, लेकिन उन्हें इस बात से इंतहाई मायूसी हुई है कि करारदाद पर वोटिंग को मुलतवी कर दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि शायद बहुत से लोगों को अभी तारीख से सबक सीखना है। यहाँ यूरोपियन पार्लियामेंट में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इंसानियत पर तिजारत और माली फवायद को तरजीह देते हैं। डॉक्टर मोहम्मद कामरान, 92 न्यूज़, ब्रसेल्स। दुबई में साबिक उम्मीदवार असम्बली और आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मरकजी रहनुमा राजा साकिब मजीद के एजाज में कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम के सदर आसिफ राठौर की जानिब से इशाइया तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में सीनियर सहाफ़ती और समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद अहवाल सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मरकजी रहनुमा और साबिक उम्मीदवार कानून साज असम्बली आज़ाद कश्मीर साकिब मजीद इन दिनों दौरा UAE पर हैं। गुज़श्ता रोज कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम के सदर आसिफ राठौर की जानिब से दिए गए इशाया में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों और मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राजा खिज़र रफीक समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर राजा साकिब मजीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम का क़याम खुश आइंद है और वो राजा आसिफ राठौर को सदर बनने पर मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरह मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ आलमी फोरम पर उठाते रहेंगे। बड़ी खुशी महसूस हुई यहाँ आके कि यकीनन रियासत जम्मू कश्मीर के लोग
اسی محبت اسی جذبے سے یہاں بھی موجود ہیں، وہی محبت یہاں بھی رکھتے ہیں. یہاں وہ اپنے کام کاج محنت مزدوری کے لیے آئے ہیں، لیکن جب اپنے ملک اور ملت کا کوئی آدمی دیکھتے ہیں وہ تڑپتے ہیں اور اس کے لیے پوری طرح تن من دھن سے اسے خوش آمدید بھی کہتے ہیں. اس موقع پر راجہ خضر رفیق نے کہا کہ کشمیر جرنلسٹ فورم میں آزاد کشمیر کے سینئر ترین صحافیوں کی موجودگی اس بات کی گماز ہے کہ یہ فورم حقیقتاً بہترین نمائندہ فورم ہے اور کشمیریوں کی آواز بلند کرتا ہے. ہندوستان نے جو وہاں پر ایک آئینی دہشت گردی کی کشمیر کی آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کشمیریوں نے جس ہمت جس حوصلے کا مظاہرہ کیا وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ تسلیم کیا جا رہا ہے. مجھے امید ہے کہ کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے. کشمیریوں کا حوصلہ، کشمیریوں کا کرج جوان ہے اور کشمیر انشاءاللہ آزاد ہو کر رہے گا. میزبان آصف راٹھور نے مہمانوں کو ویلکم کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل ہی خطے میں امن پیدا کر سکتا ہے. کشمیر جرنلسٹ فورم کا یہ خاصا رہا ہے ہمیشہ سے، کیونکہ 2006 میں ہم نے یہ پلیٹ فارم یہاں پہ بنایا تھا اور اس وقت پوری کشمیر کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی تھی. اور آج الحمدللہ جتنے بھی یہاں پہ لوگ یو اے ای کے اندر کشمیری آباد ہیں وہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہیں. تقریب میں جنرل سیکرٹری انصر شہزاد، سینئر نائب صدر عابد چگتائی، رانا نصیر سمیت پاکستانی صحافیوں میں رضوان رانا اور صلاح الدین کھوکھر بھی شامل تھے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات. سعودی عرب کے شہر الجبیل میں مسلم لیگ نون کی جانب سے تقریب منعقد کی گئی جس میں ورکرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی. تقریب سے مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے صدر انجینئر امیر مقام نے بھی خطاب کیا. اسی پر دیکھیے عمیر علی کی یہ رپورٹ. سعودی عرب کے شہر الجلیل میں مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے صدر انجینئر امیر مقام نے ورکرز سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی کابینہ کے ارکان گزشتہ 1.5 سال سے الزامات اور انتقام کی سیاست کر رہے ہیں اور پاکستان کو مسائل کی دلدل میں دھکیل دیا گیا ہے. مجھے وہ اسد عمر کا کیلکولیٹر بھی یاد ہے کہ اگر ہماری دور آئی تو پیٹرول اور ڈیزل 40 روپے سے زیادہ نہیں ہوں گے. ملک میں اسی طرح شاد اور دودھ کی نہریں بہا کر رہیں گے. ان کا مزید کہنا تھا کہ آج پوری قوم مہنگائی اور آٹے چینی جیسے بحرانوں کا شکار ہو چکی ہے، مگر حکمران طبقہ عوام کو ریلیف دینے کی بجائے عوامی مسائل کو بڑھانے کا سبب بن رہی ہے. الیکشن سے قبل عوام سے کیے گئے تمام وعدوں کو عمران خان بھول چکے ہیں. امیر مقام کا مزید کہنا تھا کہ احتساب کے نام پر اپوزیشن پر الزامات لگا رہے ہیں، مگر خیبر پختونخوا میں BRT منصوبے میں ہونے والی کرپشن کو چھپایا جا رہا ہے. تقریب سے مسلم لیگی رہنما حیات محمد خان، خالد اکرام رانا اور دیگر نے بھی خطاب کیا. بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. سعودی عرب میں سجا بسنت میلہ جس میں سینکڑوں پاکستانیوں نے مل کر روایتی بسنت کے مزے کو نہ صرف دوبالا کیا بلکہ دیار غیر میں بو کاٹا کے نعرے لگا کر خوب لطف اندوز ہوئے. اسی پر دیکھیے عمیر علی کی یہ رپورٹ. دارالحکومت ریاض میں سجنے والے بسنت میلے میں سینکڑوں پاکستانیوں نے شرکت کی جبکہ خلیجی ممالک سے پتنگ بازی کے شوقین افراد بھی شریک ہوئے. بسنت میلے میں پتنگ بازوں نے مختلف رنگوں کی پتنگیں اور گڈے اڑا کر عرب کے صحرا کو رنگین بنا ڈالا. بو کاٹا کے نعروں اور روایتی بھنگڑے بھی بسنت میلے کی رونق بڑھانے میں پیش رہے. اس موقع پر بسنت میلے میں شریک پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ دیار غیر میں بسنت منا کر بہت اچھا لگا. ان کی خواہش ہے کہ پاکستان میں بھی بسنت منائی جائے تاکہ اپنی ثقافت کے اس اہم تہوار کو فروغ مل سکے اور اس سے ٹورزم کو بھی فروغ ملے گا. بہت مزہ آیا. ریاض والوں کے چاروں ٹیم کیپٹن کا، ادیب صاحب کا، شفیق صاحب کا، الیاس بٹ اور ظفر چیمپئن، سب کا بہت بہت شکریہ. بہت اچھے ارینجمنٹ، بہت انجوائے کیا سب نے. ریئلی اپریشیٹڈ. ہمیں ایک بچپن یاد آ گیا ہے، ایک گزرا ہوا وقت یاد آیا اور اتنا چل کروا رہے ہیں یہ لوگ کہ حد سے زیادہ. ہم تمام سے آئے ہیں، بہت انجوائے کیا الحمدللہ، بہت مزہ آیا. ریاض میں بہت اچھا ایٹماسفیئر تھا، بہت اچھی ارینجمنٹ تھی. رنگا رنگ میلے میں روایتی کھانوں کے سٹالز بھی لگائے گئے تھے. اس بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.